کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک اور تائیوں میں قیامت سجدہ عبادت اللہ پاک کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا. سجدہ عبادت جو ہے عبادت کی نیت سے یہ اللہ پاک کے لیے ہے. دوسرا رہا کہ تعظیمی سجدہ احترام سجدہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 انبیاء و رسول کی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا کہ اگر احترام کی نیت سے عوام اپنے بادشاہ کو یا امتی انبیاء کو یا لوگ اپنے یہ بزرگ کے اولیاء کو سجدہ کرتے تھے. پچھلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا لیکن اس امت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا اس وجہ سے تعظیمی سجدے کو میں منع کر دیتا ہوں. کہیں لوگ تعظیمی سجدہ کرتے کرتے بعد میں عبادت کا سجدہ نہ بنا. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا اگر تعظیمی سجدے کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. یہ حضور کے حدیث پاک ہے کہ اگر میں تعظیمی سجدے کی اجازت دیتا ہے نہیں اس امت میں تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے میاں کو اور اپنے خامد کو سجدہ کرے. پتا چلا کہ سجدہ عبادت جو ہے عبادت کی نیت سے سجدہ تو کسی امت میں جائز نہیں رہا. حضرت آدم کا زمانہ ہو حضرت ابراہیم کا زمانہ ہو حضرت موسیٰ کا زمانہ ہو سجدہ عبادت کسی امت میں جائز نہیں تھا کیونکہ سجدہ عبادت صرف اللہ پاک کے لیے ہے. لیکن تعظیمی سجدہ پچھلی امتوں میں جائز تھا. اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں اس کے اندر ایک اور بات کی وضاحت کہ بوسہ اور سجدہ دونوں میں بہت فرق ہے. بسا اوقات لوگ بہت ساری ہوتی ہے اس ذہن میں غلط فہمیاں ڈال دیتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے اپنے مرشد کے ہاتھ عقیدت سے چومتا ہے یا بیٹا اس طرح سے اپنے والد کے ہاتھ پیار سے چومتا ہے یا بیٹا اس طرح سے اپنی ماں کے ہاتھ چومتا ہے یا پاؤں چومتا ہے تو بسا اوقات زہر دیکھنے والا کہتے ہیں یار دیکھو یہ تو سجدہ کر رہا چاہیے. حالانکہ چومنے میں اور سجدے میں زمین آسمان کا فرق ہے. چومنے میں ہونٹ لگتے ہیں اور جو سجدے میں ماتھا لگتا ہے اور چومنے میں ہونٹ اس پیار کرنے والے جسم سے لگتے ہیں اور سجدے میں ماتھا اور ناک زمین پر لگتا ہے. اس لیے سجدہ اور چیز ہے چومنا اور چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کئی حدیثیں پاک آتی ہیں کہ حضور کے صحابہ نے پیار سے محبت سے حضور کے ہاتھ بھی چومے ہیں اور حضور کے پاؤں مبارک پر سبحان اللہ. تو چومنا اور چیز ہے اور اس سجدہ اور چیز ہے. اور اگلی بات کہ کسی ہستی کے مزار پاک پر یا قبر کو چومنا اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھنے والے بچا کر کہتے ہیں دیکھو سجدہ کر رہا ہے لیکن اگر چومنے والے کو پتا ہو کہ بوسہ کس طرح لیا جاتا ہے تو کسی کی ذہن میں شک و شبہ نہیں آئے گا کیونکہ چومتے وقت آپ کے ہونٹ اس قبر مبارک پر یا اس کی چوکٹ پر یا اس کی چادر پر لگ رہے ہوں لیکن آپ کا ماتھا جدا ہو تو کسی کی ذہن کے سوال نہیں آئے کہ سجدہ کر رہا ہے. تو قبر مبارک کو ایسی ہستی جس سے پیار ہو محبت ہو بشک والدہ والد کو نہ ہو ان کی قبروں کو آپ چوم بھی سکتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ نے اپنی اس والدہ کی قبر کو بھی چوما ہے. قبر مبارک کو چومنا بھی جائز ہے لیکن چومنے اور یہ سجدے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ پاک کے لیے ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ایاک نستعین کہ حقیقی مدد جو ہے اللہ پاک کرتے ہیں. اگر کوئی بندہ کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ بھی اللہ پاک کی توفیق سے کرتا ہے اللہ پاک کے اذن سے کرتا ہے اللہ پاک کے رحمت سے کرتا ہے. بذات خود کوئی بندہ کسی کی مدد نہیں کر
تو اس نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے اللہ پاک نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کہ اے ماننے والے دعا مانگ کہ اے اللہ ہمیں چلا سیدھے رستے پر. اے اللہ ہمیں چلا سیدھے رستے پر. سیدھا رستہ ہے کیا؟ کیونکہ ہر آدمی کی عقل، سوچ، فکر الگ ہے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر سیدھے رستے کا پوچھتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ایسے لوگوں کا رستہ کہ جن پر اے اللہ تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ہی چلا ہمیں اس طرح کے لوگوں کے رستے پر ولا الضالین جو کہ رستے سے ہٹ گئے ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں. تو ان آیات مبارکہ میں فرمایا گیا اے اللہ ہمیں چلا سیدھے رستے پر. سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا انعمت علیہم، جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے. اب پوچھنا یہ ہے اے اللہ تیرا انعام کن پر ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جس کا پہلے تھا ایک مربع، اگر دو مربع بن جائیں وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ کا یہ اس کا میرے پر انعام ہے. اگر کسی کی ایک کوٹھی ہو تو ایک کوٹھی سے دو بن جائے وہ ہو سکتا ہے کہ میرے پر انعام ہے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام کیا. قرآن کی دوسری آیات کہتی ہیں کہ انعام والے لوگ وہ ہیں انعم اللہ علیہم، اور آگے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. فرمایا انعام والے لوگ وہ ہیں نبیوں کی جماعت اور یا صدیقین کی جماعت، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، شہداء کی جماعت، والصالحین اور اولیاء اللہ کی جماعت. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام کیا ہے. اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بلا ان سے اچھی دوستی وحسن اولئک رفیقا، جس کو انبیاء کی دوستی مل جائے یا اس کے بعد اگر ان کو دوستی صدیقین کی مل جائے یا ان کو اولیاء اللہ کی دوستی مل جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں وحسن اولئک رفیقا، بلا ان سے اچھا کوئی رفیق ہو سکتا ہے. رفیق عربی کے اندر کہتے ہیں دوست کو. بلا ان سے اچھا کوئی دوست ہو سکتا ہے. بندے کے خود اعمال تھوڑے بھی ہوں لیکن اگر محبت ان ہستیوں کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ جہان بھی کامیاب ہوگا، اللہ جہان بھی کامیاب ہوگا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر کہ وہ دن قیامت والا دن ایسا ہوگا کہ قیامت والے دن خونی رشتے بھی آپس میں جدا ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن دور چلے جائیں گے. کون کون؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بندے کا سگا بھائی اس دن قیامت والے دن دیکھے گا لیکن دور ہو جائے گا، کہیں مجھ سے کوئی اعمال مانگ لا، نیکیاں مانگ لا نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ، اس کی ماں، اور آگے اور اس کے بعد فرمایا وبنیہ، اولاد، بیوی، بچے. قیامت والے دن اگر دیکھ بھی لیں گے نا قریب ہو بھی جائیں گے لیکن ایک دوسرے سے دور چلے جائیں گے، بھاگیں گے، کہیں ہم سے یہ بندہ نیکیاں نہ مانگ رہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جہاں سارے رشتے دور ہوں گے قیامت والے دن، فرمایا الاخلاء یومئذ بعض لبعض عدو الا المتقین، کہ بڑے بڑے گہرے رشتے، اللہ پاک نے فرمایا الاخلاء بڑے بڑے گہرے رشتے آپس میں دشمن بن جائیں گے الا المتقین، لیکن جن کی دوستی متقین کے ساتھ ہوگی، صالحین کے ساتھ ہوگی، وہ لوگ جو اللہ پاک کے قرب و محبت میں ہوں گے، جن کی دوستی ان کے ساتھ ہوگی ان کی دوستی وہاں بھی برقرار رہے گی. سبحان اللہ. الاخلاء یومئذ بعض لبعض عدو الا المتقین، لیکن جن کی دوستی متقین کے ساتھ ہوگی ان کا وہاں بھی حشر کے اندر، میدان معاشر کے اندر بھی ان کی محبت کی وجہ سے ان کا آپس کے اندر جو رشتہ برقرار رہے گا. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک سے دعا مانگو کہ اے اللہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے
اللہ ہمیں جو چلا سیدھے رستے پر رستہ بنا انعمت علیہم جن پر تو نے اپنے انعام کیے ہیں، نہ کہ اس طرح کے لوگوں کا رستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ جس طرح ہم یہ اس طرح نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعا ہے تو جب دعا مانگی جائے اس میں بھی اس طرح بطور دعا کے یہ کہ اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، کیونکہ اجر و ثواب بھی ہے اور اس کے اندر اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جو اس میں التجا بھی ہے، اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا